سیکشوز کی کیا سزا ہے؟ وہ اگر قوم کی قوم ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 2 بستیاں جس طرح برباد کر دی گئی تھیں ساری قوم کو برباد کر دیا جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام نے سزا جو ہے انڈیویجول وہ تو ہے صرف ان کو سزا دو، بدنی سزا، اتنا ہی ہے۔ کس حد تک دو اس کی تفصیل بیان نہیں کی فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ باغیوں اور ظلم کرنے والوں کے لیے ایک کھلا فیصلے کا امکان احتمال چھوڑ دیا ہے یا امکان چھوڑ دیا ہے کہ حسب حالات عقل سے کام لو اور سزا اتنی دو جتنی ضرورت ہے۔ یہ ایک روح ہے قرآن کریم کی جو ہر جگہ واضح کی گئی ہے، اس لیے اس کو مزید وہاں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کسی ظلم کا اس سے بڑھ کر بدلہ نہیں دینا، یعنی کسی سزا میں تعدی نہیں کرنی، مگر اگر وہ ظلم زیادہ ہے تو کم بھی نہیں دینی۔ پھر سمجھے ہیں آپ؟ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے ان بستیوں کو ہلاک کرنے کا، یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جنس کو افزائش نسل کی خاطر پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے اس میں ایک لذت رکھ دی گئی۔ وہ لوگ جو مقصد کو چھوڑ دیں اور لذت کے لیے صرف کچھ بھی کریں، ان میں سے یہ وہ قوم لوگ ہیں جو قطعی طور پر اس کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ریپروڈکشن کا سوال ہی کوئی نہیں۔ اصل مقصد سے اتنا ہٹ گئے کہ جو مقصد تھا اسے کلیتاً وائپ آؤٹ کر دیا ہے۔ تو پھر دوسرے معنوں میں زندہ رہنے اور آئندہ زندگی کو جاری رکھنے کے حق سے خود دستبردار ہو گئے ہیں۔ سمجھے؟ یہ وجہ تھی کہ اور کسی جرم میں انبیاء کی انکار کے سوا اس میں بھی ایک حد تک جب پہنچے ہیں، جب یہ یقین ہو گیا جس طرح حضرت لوط نے فرمایا کہ اے خدا اب اگر یہ زندہ رہیں گے تو سوائے خبیث لوگوں کے اور بچے نہیں دیں گے اب، اور یہ اس لیے کہا کہ اللہ نے پہلے خبر دے دی تھی کہ یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اس وقت ان کا ایک ہی منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کو مٹا دیا جائے۔ وہ الگ بات ہے، لیکن عام گناہ جتنے ہیں، بدیاں ہر قسم کی، فسق و فجور، ان کے نتیجے میں کبھی نہیں مٹایا گیا سوائے ان 2 بستیوں کے۔ یہ پیغام ہے کہ تمہارا جواب یہ ہے کہ تم نے خدا کے اس اصول کو تسلیم نہیں کیا، تخلیق کی غرض و غایت کو نظر انداز کر دیا ہے، تو پھر تم زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں رہے۔